عربوں کے اندر ایک بڑی بری عادت پیدا ہو چلی ہے کہ وہ کعبے وغیرہ کا بالکل احترام نہیں کرتے. ابھی انہیں محترم کو دیکھیے, پیر آگے ہیں, موبائل استعمال کر رہے ہیں, ایک ہاتھ میں قرآن ہے. مطلب قرآن کا ذرا بھی احترام نہیں ہے. قرآن سے آگے پیر ہیں, قبلے کی طرف پیر ہیں. یہ دیکھیں, یہ صاحب بھی موبائل کے اندر مشغول ہیں, پیر سامنے پھیلائے ہوئے ہیں, حالانکہ کعبہ اسی طرف ہے. تو یہ بڑی بری عادت ان لوگوں میں چل گئی ہے. ان کو لگتا ہے کہ کعبہ ہمارے گھر کے اندر ہی ہے, تو اس لیے کوئی ضروری نہیں ہے. اور ان صاحب کو بھی دیکھیے, یہ دیکھیں سامنے بالکل ان کے قرآن مجید رکھے ہوئے ہیں اور یہ پیر اسی طرف کر کے سوئے ہوئے ہیں. تو یہ بری عادت پیدا ہو گئی عربوں میں, اللہ حفاظت فرمائے. سامعین, ویڈیو ریکارڈ کرنے والے صاحب کو معلوم نہیں ہے کہ یہ لوگ بے ادب ایسے ہی نہیں بنے ہیں, بلکہ ان لوگوں کو منظم طریقے سے بے ادب بنایا گیا ہے, اور اس بے ادبی کو قرآن و حدیث پر عمل کرنے کا نام دیا گیا ہے. کس کی طرف سے؟ نام نہاد اہل حدیثوں, غیر مقلدوں, وہابیوں کی طرف سے. مثلا ان دو ویڈیو کلپس کو آپ ملاحظہ فرمائیں. بعض لوگ قبلے کی جانب پیراں کرنے کو سونے بھی کراہیت محسوس کرتے ہیں. اے ادھر قبلہ ہے بھائی, اے ادھر پیراں کر کو نہیں سونا. یہ جو لوگوں کی سوچ ہے یہ غلط ہے. قبلے کی جانب پیر نہیں کرنا آپ کون ہوتی ہیں؟ اصول بنانے والے, قانون بنانے والے, اسلام میں لکیر کھینچنے والے آپ کون ہوتی ہیں؟ اگر اللہ نے منع کیا ہے قبلے کی جانب پیر مت کرو, نبی نے بتایا ہے, تب ہم مانیں گے. نہ اللہ نے بتایا نہ نبی نے بتایا, آپ کون ہوتے ہیں بھائی بتانے والے؟ اب جو منع نہیں کیا اس کی حرمت ثابت کرے, پیر نہیں کرنا قبلے کی طرف. عجیب بات ہے, پیر نہیں ہوں گے تو منہ کیسا ہوگا میرا ادھر؟ یہی نہیں سامعین, بلکہ مقلد وہابیوں یعنی دیوبندیوں کے مشہور مولوی مکی حجازی بھی اس معاملے میں اپنی مثال آپ ہیں. نیز غیر مقلد وہابی لوگوں نے کیسے شعائر اللہ کے ادب و تعظیم کو غیر ضروری قرار دے کر لوگوں کو بے ادب بنانے کی مہم چلائی ہوئی ہے, اور لوگ کس طرح بے ادبی کا مظاہرہ کر رہے ہیں, آج کی اس ویڈیو میں آپ یہی ملاحظہ کرنے والے ہیں. تو چلیں پھر ویڈیو شروع کرتے ہیں. باطل کرد کریں گے ہم ہیں بریلی والے. سامعین, آپ اس وہابی مولوی کو تو جانتے ہی ہوں گے, کیونکہ انہوں نے ہی کہا تھا کہ نام صرف ہمارا اہل حدیث ہے اور کام اہل خبیثوں کے ہیں. نام صرف ہمارا اہل حدیث ہے, کام اہل خبیثوں کے ہیں. سامعین, ان کی اس بات سے میں 100% اتفاق رکھتا ہوں کہ واقعی یہ غیر مقلد وہابی لوگ, یہ نام نہاد اہل حدیث لوگ صرف نام کے اہل حدیث ہوتے ہیں, لیکن ان کے کام اہل خبیثوں کے ہوتے ہیں. اور صرف کام ہی نہیں بلکہ ان کی باتیں بھی اہل خبیثوں کے ہی ہوتے ہیں. بطور مثال اس ویڈیو کو ملاحظہ فرمائیں. قبلے کی جانب دو چیزیں نہیں کرنا چاہیے. ایک, قبلے کی جانب چہرہ کر کے تھوکنا نہیں چاہیے. دوسرا, قبلے کی جانب منہ یا پیٹ کر کے ٹوائلٹ یا باتھ روم نہیں کرنا چاہیے. یہ دو چیزوں سے اسلام نے منع کیا. بعض لوگ قبلے کی جانب پیراں کرنے کو سونے بھی کراہیت محسوس کرتے ہیں. اے ادھر قبلہ ہے بھائی, اے ادھر پیراں کر کو نہیں سونا. یہ جو لوگوں کی سوچ ہے یہ غلط ہے. قبلے کی جانب پیر نہیں کرنا آپ کون ہوتی ہیں؟ اصول بنانے والے, قانون بنانے والے, اسلام میں لکیر کھینچنے والے آپ کون ہوتی ہیں؟ اگر اللہ نے منع کیا ہے قبلے کی جانب پیر مت کرو, نبی نے بتایا ہے, تب ہم مانیں گے. نہ اللہ نے بتایا نہ نبی نے بتایا, آپ کون ہوتے ہیں بھائی بتانے والے؟ کون بولے تم نا ہمارے اماں بولی, ہمار نانی بولی, ہمار دادی بولی. ارے دادی بولے سب آتا اسلام نہیں ہوتے جی. قرآن بولتے سب آتا اسلام, حدیث بولتے سب آتا اسلام. اسی طرح سامعین, اب دوسرے وہابی کی بھی بات سن لیں. قبلے کی طرف اور قرآن کی طرف پیر کرنا کیسا ہے؟ بھائی نے ایک سوال ہے کہ قبلے اور قرآن کی طرف پیر کرنا کیسا ہے. تو دیکھیے, سب سے پہلی چیز تو یہ کہ قرآن کی طرف پیر کرنا بہرحال درست نہیں ہوگا, اس لیے کہ وہ اللہ کی کتاب ہے اور اس کی اپنی اہمیت. جس سے مراد یہ کہ اگر وہ رکھی ہو کسی سمت, وہ الگ بات ہے, آپ پیر کر سکتے ہیں, سیدھا اس کے سامنے آپ پیر مت کیجیے. مثال تو قرآن نیچے رکھا اور آپ پیر کر رہے ہیں, یہ تو درست نہیں. قرآن کسی سمت رکھا ہوا, ڈائریکشن میں رکھا, سمجھو اوپر ریک میں, وہ لوگ بولتے پیر ادھر مت کرو گے تو قرآن ادھر ہے, وہ تو کوئی بے حرمتی نہیں, اس لیے کہ وہ سمت میں رکھا ہوا ہے اور اس سمت کی طرف پیر کرنے سے کوئی برا نہیں. لیکن اگر خاص سامنے رکھی ہوئی مصحف تو تب تو آپ پیر نہیں کریں گے, اس لیے کہ اس کی مصحف کی جب وہ فزیکل فارم میں ہوتی ہے اس کی بڑی حرمت ہے, یاد رکھیے, اس کی اپنی اہمیت ہے. رہا معاملہ کہ دور ہے کسی سمت میں رکھی ہوئی, کہ مثال طور پہ ادھر مصحف رکھی قرآن سیدھے ہاتھ پر, آپ پیر نہ کریں, اس سے کچھ نہیں ہوتا, اس لیے کہ وہ ادھر سمت ہے, وہاں سامنے قرآن نہیں ہے. لیکن ٹھیک, دوسرا, قبلے کی طرف پیر کرنے کی کوئی ممانعت نہیں, یاد رکھیں, نہ کوئی حرمت ہے, نہ کوئی منائی ہے, نہ کوئی برائی ہے. تو سامعین, ان کی جہالت و خباثت آپ نے ملاحظہ فرما لیا.
اب دیکھیں مقلد وہابیوں یعنی دیوبندیوں کے مولوی مکی حجازی اس تعلق سے کیا کہہ رہے ہیں۔ جو لوگ کعبے کی طرف ٹانگیں لمبی کر کے لیٹ جاتے ان کے نزدیک یہ بے ادبی میں شامل نہیں ہے۔ جن کے نزدیک بے ادبی ہے وہ نہ کریں۔ ہر ملک کا اپنا اپنا رواج ہے نا، بلکہ وہ تو کہتے ہیں کہ جو سر کعبے کی طرف کر کے لیٹتے ہیں یہ گناہ گار ہے، جو ٹانگیں کر کے لیٹتے ہیں وہ ٹھیک ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ وہ کہتے ہیں دیکھیں نا ایسے ٹانگیں ہیں تو اٹھے گا تو چہرہ کعبے کی طرف ہوگا کہ نہیں، اور اگر سر کر کے لیٹے گا اٹھے گا تو کعبے کو تو پشت ہوگی، گناہ گار وہ ہے یا ہم ہیں؟ تھوڑا سا عقل تم بھی لڑا لیا کرو، اس لیے اعتراض نہ کیا کرو کسی پر۔ ویسے ہمارے ہاں چونکہ یہ چیزیں بے عزتی میں شامل ہیں، بے ادبی میں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو سن لیا سامعین آپ نے، قبلہ کی جانب جس طرف منہ کر کے جس طرف رخ کر کے نماز پڑھنا لازم و ضروری ہے، اس طرف پاؤں پھیلانے کو درست قرار دینے کے لیے یہ وہابی لوگ یہ پٹی پڑھاتے ہیں، جیسا کہ آپ نے سنا کہ اگر پیر قبلہ کی طرف نہ کریں گے تو پیٹھ قبلہ کی طرف ہو جائے گی، جس سے حدیث میں منع کیا گیا ہے۔ حالانکہ سامعین آپ نے انہی لوگوں کی زبانی سن لیا ہے کہ حدیث شریف میں پیٹھ یا منہ قبلہ کی طرف قضائے حاجت یعنی پیشاب پاخانہ کرتے وقت کرنے سے منع کیا گیا ہے، نہ کہ ہر وقت۔ ورنہ غور کریں کہ جمعہ میں اور عیدین میں جو خطبہ دیا جاتا ہے اس وقت خطیب کی پیٹھ قبلہ کی طرف ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح فرض نماز کے بعد جب امام اپنا رخ نمازیوں کی طرف کرتے ہیں تو اس وقت بھی امام صاحب کی پیٹھ کس طرف ہوتی ہے؟ قبلہ کی طرف ہوتی ہے۔ تو کیا یہ غلط ہے؟ ہرگز نہیں۔ قبلہ کی طرف پیٹھ کرنا قضائے حاجت کے وقت منع ہے، عام حالت میں نہیں۔ مگر ان وہابیوں نے قبلہ کی طرف پاؤں پھیلانے کو درست ثابت کرنے کے لیے کیا کیا جہالتیں اور خباثتیں بکی ہیں آپ نے سن لی ہے۔ سامعین بات یہیں ختم نہیں ہوتی ہے، بلکہ یہ وہابی لوگ بے ادبی میں سارے ریکارڈ توڑ چکے ہیں اور ایسی بے ادبی کرتے ہیں جسے دیکھ کر کسی بھی غیرت مند مسلمان کا خون کھول اٹھے گا۔ مثلا اس ویڈیو کو آپ دیکھیں اور دیکھیں کہ اس میں قرآن مجید جسے کلام اللہ کہا جاتا ہے، جس کی عظمت و شان اظہر من الشمس ہے، اس قرآن مقدس کو کہاں رکھا ہوا ہے؟ چپل کے اوپر رکھا ہوا ہے۔ کیا یہ ظلم عظیم نہیں ہے؟ اور پھر ہمیں کوئی بتائے کہ یہ بے ادبی نہیں تو پھر بے ادبی کہتے کسے ہیں؟ اسی طرح سامعین اب یہ ویڈیو دیکھیں اور دیکھیں کہ ان وہابیوں کی بے ادبی کس لیول تک پہنچ چکی ہے۔ عربوں کے اندر ایک بڑی بری عادت پیدا ہو چلی ہے کہ وہ کعبے وغیرہ کا بالکل احترام نہیں کرتے۔ ابھی انہی محترم کو دیکھیے، پیر آگے ہیں، موبائل استعمال کر رہے ہیں، ایک ہاتھ میں قرآن ہے، مطلب قرآن کا ذرا بھی احترام نہیں ہے۔ قرآن سے آگے پیر ہیں، قبلے کی طرف پیر ہیں۔ یہ دیکھیں یہ صاحب بھی موبائل کے اندر مشغول ہیں، پیر سامنے پھیلائے ہوئے ہیں، حالانکہ کعبہ اسی طرف ہے۔ تو یہ بڑی بری عادت ان لوگوں میں چل گئی ہے۔ ان کو لگتا ہے کہ کعبہ ہمارے گھر کے اندر ہی ہے تو اس لیے کوئی ضروری نہیں ہے۔ اور ان صاحب کو بھی دیکھیے، یہ دیکھیں سامنے بالکل ان کے قرآن مجید رکھے ہوئے ہیں اور یہ پیر اسی طرف کر کے سوئے ہوئے ہیں۔ تو یہ بری عادت پیدا ہو گئی عربوں میں، اللہ حفاظت فرمائے۔ تو بس سامعین و ناظرین آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اب اس ویڈیو پر آپ کی رائے کیا ہے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں، اور ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ ہائپ بھی کر دیں تاکہ آسانی سے زیادہ لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچے اور ان وہابیوں کی حقیقت سے دنیا آسانی سے آگاہ ہو سکے۔ اور ہاں، آپ اپنے دوست احباب میں بھی اس ویڈیو کو لازمی شیئر کر دیں۔ شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔